یہ واقعہ رسالہ الامداد ماہ صفر 1336 ہجری میں موجود ہے۔ جب یہ رسالہ شائع ہوا تو بعض لوگوں نے اس پر اشکال کیا، تو 3 مہینے کے بعد جمادی الاخری والے شمارے میں اسی رسالے کے اندر حضرت نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ اس وقت بھی بعض مخالفین کی طرف سے چند اعتراضات ہوئے تھے۔ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اس جواب کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنا مقصود ہے، حالانکہ اس جواب میں دور دور تک دعوے نبوت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ بہرحال اس کی وضاحت کرتے ہوئے جمادی الاخری والے شمارے میں حضرت لکھتے ہیں کہ جواب میں اول سے آخر تک ایک لفظ بھی اس دعوے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ جواب میں لفظ متبع سنت خود اعتراف ہے کہ مجیب کو یعنی حضرت تھانوی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی نسبت ہے۔ پھر حضرت نے اس کی مزید وضاحت کی کہ غور کرنا چاہیے، اگر یہی واقعہ اس زمانے کے مشہور مدعی نبوت کے سامنے پیش ہوتا تو کیا وہ اس کا یہی جواب دیتا جو احکر نے دیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو یوں کہتا کہ تمہارا مجھ کو رسول نہ سمجھنا اور اس بنا پر ان الفاظ کو غلط جان کر اس کا تدارک کرنا یہ تمہاری غلطی ہے، اور وہ یہ کہتا کہ میں حقیقت میں رسول ہوں، اور یہ کہتا کہ اس سے بڑھ کر میری رسالت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ تم باوجود ہے کہ میری رسالت کا اقرار نہیں کرنا چاہتے مگر اللہ تم سے جبراً اس کا اقرار کراتا ہے۔ یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر بالفرض میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہوتا تو میں تو اس واقعہ کو اپنے حق میں دلیل بناتا۔ بہرحال حضرت نے وضاحت کر دی کہ نعوذ باللہ نہ میرے دل میں کوئی اس قسم کا خیال تھا اور نہ ہی اس جواب سے نعوذ باللہ نبوت کے دعوے کا کوئی دور دور تک نام و نشان ملتا ہے۔ اس وضاحت کے باوجود مرزا جہلمی نے انتہائی گھٹیا الزام لگاتے ہوئے کئی ساری باتیں کی ہیں۔ ایک بات یہ کی ہے کہ وہ اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے ہیں، اور دیوبندیوں کے بارے میں کہا کہ یہ اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ بابے ہوں گے صحابہ کرام، اہل البیت، امام بخاری، امام مسلم، وہ امام جنہوں نے یعنی کہ اپنے ناموں کے کلمے نہیں پڑھائے۔ اے کوئی سننا سی نا ہوں ٹھنڈ پی جائے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ اہل نہیں ہوں گے۔ البتہ جن لوگوں نے کلمے میں تعریف کی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں، وہ آپ کے جو ہے نا وہ چچا زاد ہیں بریلوی اور دیوبندی۔ کسی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا، کسی نے چشتی رسول اللہ۔ اس پر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ناظرین آپ خود انصاف سے بتائیں، کیا اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے نام کا کلمہ پڑھا کرو، یا اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا؟ اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے اس کو کچھ شرم و حیا نہیں ہے۔ اور فنا فی شیخ نال ہی بندہ برباد ہو جاتا ہے، فنا ہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پڑھتے ہیں نا چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور الزام ہے۔ آج تک آپ نے کسی سے سنا کہ وہ یوں کلمہ پڑھتا ہو اشرف علی رسول اللہ؟ نعوذ باللہ۔ ایک طرف تو مرزا یہ کہتا ہے کہ مخالف کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس کی پوری گفتگو سن لینی چاہیے اور کسی کی بات کو غلط رنگ نہیں دینا چاہیے، اور کہتا ہے کہ یہ ہماری تربیت ہے، ہمارے مزاج میں ہے، ہم کسی کی بات کو غلط رنگ نہیں دیتے۔ تو بجائے یہ کہ انسان فائنل رائے قائم کرے کسی کے بارے میں، اس کی پوری گفتگو سن لے۔ یہی وجہ ہے، ہماری یہ تربیت کا اثر ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت آلموسٹ 8,000 سے زیادہ تو صرف ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز ہیں، اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب ویڈیوز وہ ہیں جن کے ساتھ ہیش ٹیگ لگے ہوئے ہیں۔ ہیش ٹیگ کے بغیر بھی بے شمار ویڈیوز ہیں، لیکن آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کی بھی کوئی ایک ویڈیو بھی ایسے ہی نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی مخالف عالم کی کوئی چھوٹی سی کلپنی سی کاٹ کے اور اسے کوئی غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ ہمارے مزاج میں یہ نہیں ہے، نہ یہ تربیت کی ہے کسی۔ جی ناظرین آپ نے مرزے کی بات سن لی، کس قدر تقوی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہی بندہ ہم نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ اس واقعہ کو کتنا غلط رنگ دے کر کتنا بڑا جھوٹا الزام لگایا کہ وہ یہ کلمہ پڑھواتے تھے، اور کہا کہ یہ لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اشرف علی رسول اللہ۔ نعوذ باللہ۔ جب اس کا اپنا مزاج ہی گندہ ہے تو دوسروں کی تربیت کیا کرے گا؟ تو ہم بھی یہاں پوچھ سکتے ہیں، کیا مرزے نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری بات پڑھ لی تھی؟ ان کی پیش کردہ وضاحت پڑھ لی تھی؟
بلکہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مرزے نے اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر جو صفر 1336 والا شمارہ ہے جس میں یہ اصل واقعہ ہے وہ PDF کی شکل میں اپلوڈ کیا ہوا ہے، لیکن حضرت نے جس شمارے میں وضاحت کی تھی، یعنی 3 مہینے کے بعد جمادی الاخری 1336 ہجری والا شمارہ، وہ اس نے اپلوڈ نہیں کیا۔ اس کو چاہیے تھا کہ دونوں شمارے اپلوڈ کرتا اور لوگوں کو بتاتا کہ ان کی وضاحت یہاں موجود ہے تاکہ وہ تفصیلی وضاحت لوگ پڑھتے، لیکن مرزے کو پتہ تھا کہ اس طرح تو لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی، اس لیے اس نے وہ شمارہ جس کے اندر پوری وضاحت تھی اپلوڈ نہیں کیا۔ اس سے بھی بڑھ کر مرزے کی خیانت اور دھوکہ دیکھیں کہ اس نے اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر گستاخانہ عبارات والے پورشن میں عبارت نمبر 13 کا عنوان دے کر یہی شمارہ اپلوڈ کیا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے رسالہ الامداد اشرف علی تھانوی دعوی نبوت، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ناظرین، شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ بندہ اتنی گھٹیا حرکت پر بھی اتر سکتا ہے کہ اس واقعہ کو غلط رنگ دے کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے الزام لگایا ہے دعوی نبوت کا۔ بہرحال ہم اپنی بات یہیں پر روکتے ہیں، مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ حصوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔